بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں طاقتوروں کا دورہ ہے۔ حکومت اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے آخری حدیں بھی کراس کر چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومت کے ماتھے پر ناکامی شکست لکھی ہوئی ہے، کیونکہ خوف، ڈر، طاقت سے عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ خاموش تو کرایا جا سکتا ہے، پر حقائق نہیں تبدیل کیے جاتے۔ تیری سادگی کے بھی کون نہ فریب کھائے۔ فیصل آباد سے ہارنے والے ایم این اے نہایت قابل احترام، کیا نام ہے ان کا، رانا ثناء اللہ صاحب محترم، ایک ٹی وی شو میں آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی، پڑک کر کے باہر آ گئی، پڑک کرتے ہو سمجھتے ہیں، اندر گھٹن میں ہو، دبی ہوئی ہو، اور ایک دم باہر آ کے اپنی خواہش کرے۔ ایک ٹی وی شو میں رانا ثناء اللہ صاحب، جو غالباً سیاسی امور کے مشیر ہیں، وزیر اعظم کے وزیر کا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے عمران خان صاحب اڈیالہ سے آنا چاہتے ہیں باہر، آ جائیں، پر ہمیں 5 سال پورا کرنے دیں۔ واہ واہ، ایک چوپڑیاں اتو دو، ایک کنا اتو کھا مارے، ایک گونگا اتو نعرے لائے، الیکشن ہار گئے۔ فارم 45 میں پورے پاکستان میں آپ ہارون رشید کے مطابق 20 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکے۔ آپ کو پنجاب پلیٹ میں، زبردستی پلیٹ میں ڈال کے دیا گیا، پلیٹ میں رکھے نہیں کیونکہ زبردستی ڈالا گیا، اس میں بندے اٹھائے گئے، اغوا کیے گئے، پکڑا گیا، غائب کیا گیا، راتوں رات رزلٹ چینج کیے گئے، میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا، خبردار فیکٹ کے مطابق نتائج نہیں دینا۔ شکست کھا گئے۔ وہ شخص جو جیل میں بیٹھا عمران خان، اس کی جماعت کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اس کی جماعت کا نام چھین لیا۔ الیکشن کمیشن اور جسٹس فائد عیسیٰ صاحب نے، سابق چیف جسٹس صاحب نے، جو اس ملک پہ تاریخ عدالتی تحریر لکھ گئے اپنے نام کی، اس کے باوجود جیل میں بیٹھے شخص کے امیدواروں سے نشان چھین لیا گیا۔ پہلے کاغذات جمع نہیں کرنے دیے گئے، پھر عوام نے جوک در جوک، بوڑھے ہو، جوان ہو، ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مزدور ہو، کسان ہو، ہواری ہو، کوئی بھی ہو، ڈھونڈ کے عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں پہ ٹھپے ووٹ ڈالے۔ بیلٹ پیپر عمران خان کے حمایت یافتہ ناموں کو گونجتے رہے، بیلٹ باکس گونجتے رہے۔ پھر اچانک رات 10 ساڑھے 10 بجے میڈیا کو حکم جاتا، خبردار نتائج اعلان نہیں کرنے، کیونکہ عمران خان 200 سے قریب واضح اکثریت سے آگے جا رہے تھے۔ دھمکیاں دی جاتی ہیں میڈیا کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، نتائج رکوائے جاتے ہیں۔ پھر فارم 47 جعلی تیار ہوتا ہے، کوئی آرو نواز شریف خود یاسمین راشد سے ہارے، اس کے آرو جویا صاحب سے پوچھیں آپ کو کس نے مارا، آپ ہسپتال کیوں گئے۔ پورے پاکستان میں عمران خان جیت گیا، لیکن راتوں رات ایک سازش کے تحت الیکشن کمیشن نے آپ کی سیٹیں بدلی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل سے آ جائے عمران خان صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ تو آج تسلیم کر رہے ہو کہ بے گناہ، اور وہ سچ مچ اس کے خلاف ایک کیس ثابت نہیں ہوا۔ سائفر اعتزاز احسن نے کہا تھا 0، ہائی کورٹ نے 0 اڑا کے رکھ دیا۔ عدت جیسا اتنا ظالمانہ، بےہودہ، غلیظ الزام لگایا، نکاح جیسے مقدس پیشے کو، میاں بیوی جیسے عظیم رشتے کو متنازع بنانے کی کوشش کی، پر اس میں بھی حکومت کو منہ کی کھانا پڑی، اور ان کے لے پالک جو فیصلے دیتے تھے عدت میں، اور توشہ خانہ خود اربوں روپے کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی لے گئے، تحائف لیے، سرکاری افسران نے بھی لیے عمران خان کو ناظرین۔ اور دوسری طرف، ایک طرف رانا ثناء اللہ کی خواہش،
کہ ہمیں 5 سال پورے کیے تھے، اس کا مطلب ہے عمران خان اور اس کے ساتھیوں پر سیاسی انتقامی کیس ہیں، جب بھی میرٹ پہ آئے تو پہلے پیشیوں پہ وہ گئے جے یاریاں دا ڈنگے فارغ ہو جائیں گے، وہ فیصلے کرنے والے بھی قانون کی لسٹ میں آئیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک طرف نواز شریف بیمار ہوئے، پلیٹلس کے ڈرامہ کیا، بیماری کا ڈرامہ کیا، بہانہ بنایا، جناس سروس اسپتال گئے، ادھر کا باتھ روم میں 4 لاکھ کی ٹائلیں 14 لاکھ کی ٹائلیں لگوائی، سینیٹری کا سامان چینج کرایا۔ تو آج ایک پروگرام میں وحدت المسلمین کے محترم راجہ ناصر عباس صاحب نے کو ایک صحافی نے ایک ٹاک شو میں سوال کیا کہ آپ نے کیا شرط رکھی ہے کہ عمران خان کو گھر میں بنی گالا یا ادھر نظر بند کر دے کے پی کے یا نتھیاؤ؟ تو اس پر راجہ ناصر عباس صاحب آپ بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ انبلیویبل ہے۔ ہر بہادر آدمی کی تعریف کرو، کل اگر کوئی غلط تھا تو غلط تھا، آج صحیح ہے تو صحیح ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان اس سودے بازی کو بارگننگ کر کے بنی گالا ہاؤس جانے کو، نظر بندی کو یا ادھر جانے کو ایک اپنے لیے توہین اور گالی سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ توہین اور گالی۔ ایک طرف آدمی اپنی زندگی کا ڈرامہ کرتا ہے، ہاں میں مر گیا، میرے پلیٹلیٹس کے، میں ابھی چلے گیا، میرا خون کم ہو گیا، میرا خون چینج کرانا ہے۔ راتوں رات ڈاکٹروں کو نہیں پتا ہوتا، رپورٹیں تبدیل ہوتی ہیں، اور نواز شریف کو چلے جاتے ہیں ادھر 17 ماہ سے جیل میں بند، جس کی ساری جماعت اندر، جسے اس کا مینڈیٹ چوری کر دیا گیا، جس پر 3 قاتلانہ حملے ہوئے، جسے 32 سال ناحق سزا سنائی گئی۔ وہ شخص ڈیالہ جیل میں عمران خان کہتا ہے میں سب کو معاف کر دوں گا جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، جنہوں نے میرے گھر میں چھاپے مارے، میری چادر 4 دیواری تک، میری پاکستان کی عوام پر، طریقے انصاف پہ رہنما کارکنوں کو ظلم کیا، لیکن 26 نومبر کو نہتے لوگوں کو روڈ لائٹ بند کر کے گولیاں برسانے والوں کو معاف نہیں کروں گا۔ خون معاف کر بھی نہیں سکتے محترم عمران خان صاحب۔ اسلام ایک دین مکمل ہے، اس کے اہل خانہ جن کو شہید کیا گیا وہ کریں گے۔ ناظرین، اب میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جسے آفر کی جا رہی ہے، علیمہ خان ہے، خود مجھ سے میری بات ہوئی، خود ایک تو وہ ٹاک شو پہ فرماتی ہیں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہا ہے میری بات رہائی نہ کریں۔ میں راجہ ناصر عباس کہتے ہیں عمران خان اس کو توہین سمجھتے ہیں، بارگیننگ کر کے سودے بازی کر کے اپنی رہائی لینا۔ ناظرین، کیوں لوگ لیڈر بنتے ہیں، ہسٹری میں زندہ رہتے ہیں، جو مشکل حالات میں سخت فیصلے کر کے حالات کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، مقصد کے لیے چلتے رہتے ہیں۔ یہ قربانی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان نے نہیں دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دی، ایک حقیقت ہے، انہیں بھی آفر آتی رہی، جیسے اب عمران خان کے تلے منت کرنے بنی گلا چلے جاؤ، اللہ دا واسطہ ہے 5 سال دے دو بھائی، تو آپ کو تو 5 دن دینا بھی پاکستان کی عوام کی توہین ہے، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، 25 کروڑ عوام کا چوری کیا، آپ کو 5 دن دینا بھی ظلم ہے۔ ایک چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے تو 25 کروڑ عوام کی اکثریت کے ووٹ چوری کی ہیں۔ آپ کو کیسے حکومت، جس نے آپ کو حکومت دلائی وہ بھی جواب دہ ہوں گے، قاضی فائلی صاحب بھی جواب دہ ہوں گے، سلیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن بھی ہوگا جنہوں نے حکومت بنائی ہے، یہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ بدقسمتی ہے کہ پہلے تمہارا طاقتوروں کا مقابلہ پڑتا رہا تھا، نواز شریف سے ڈیل کی چلے گیا۔ آصف علی زرداری نے ایک بیان دیا رحیل شریف صاحب کے دور میں کہ تم 3 سال رہتے ہو، ہم ساری عمر رہتے ہیں، میں لاہور سے کراچی تک خیبر تک بند کر دوں گا۔ اگلے دن ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ ناظرین، آج ایک پریس کانفرنس ہوئی جسے 90% صحافیوں نے جو غیر جانبدار ہے، میں ان کا نام لیتا ہوں۔ مظہر عباس ہمارے بڑے جگر جان دوست ہیں، ارشاد بھٹی صاحب، اور جتنے ٹی وی شو پہ میں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی تھی۔ ناظرین، کاش اس پریس کانفرنس میں فوج کے ترجمان
صرف شہدا پہ رہتے، شہدا پر پورے پاکستان کی جان و مال قربان۔ ہر بندہ اپنے شہدا اور غازیوں سے پیار کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن انہی نے، اسی ادارے نے اوتھ لیا سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ محمد سرفراز، مظہر عباس رپورٹ کارڈ جیو کے اور دیگر پروگرام میں کہا یہ ایک سیاسی لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جو سیاسی گلیشیئر جائے، کہاں بھی جائے، عوام ان سے عشق کرتی ہے۔ خدا کے لیے اس ادارے کو متنازع نہ بنائے، یہ ہمارا ادارہ ہے اور یہ پاکستان آپ کا ہے اور آپ ہمارے ہیں۔ نہ ہی مناسب یہ الفاظ کہنا کہ کوئی دوغلا سیاست نہ بنے۔ آپ شہدا پہ بات کرتے، ہم نے یہ قربانیاں دی، اچھی بات، آپ کا موقف ہے 9 مئی۔ پھر ایک سوال تو دوسرے صحافی یہ اٹھائیں گے، کیا 9 مئی واقع ہی جنہوں نے توڑ پھوڑ کی غلط کیا؟ لیکن جو ان پہ آپ نے پرچے درج کرائے تھے وہ چلے گئے جب استقام پارٹی میں یا پرویز ہٹک کی پارٹی میں، یا جنہوں نے طریق انصاف چھوڑ دی ان کا جرم ختم ہو گیا؟ کیا جرم طریق انصاف میں رہنا کہ 9 مئی کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہے؟ میں تو اس ذہن کا آدمی ہوں، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ احتجاج ہوتا ہی پرامن ہے، پرتشدد احتجاج نہیں ہوتا۔ ناظرین، اسی پر پی ٹی آئی نے بھی رد عمل دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات و نشریات شیخ وقاص اکرم نے، انہوں نے کہا کہ اداروں کو بھی آئین اور قانون میں رہنا چاہیے۔ 9 مئی کی یقیناً جوڈیشل کمیشن بنے، جنہوں نے ناانصافی کی، ظلم کیا، جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طریق انصاف میں ہے یا مسلم لیگ نون میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے۔ سزا جرم کی ہوتی ہے، سیاسی وابستگی کی نہیں۔ دل بڑا کریں، ذہن بڑا کریں۔ ادارے سب کے ہیں، پولیس تو ایک ہو چکی ہے، پولیس کے کچھ لوگوں نے اس محکمے کو بدنام کر دیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کا کوئی ادارہ صرف لاہور اور پنجاب میں کروڑوں مبینہ اربوں روپے مبینہ رشوت لی گئی ہے 9 مئی کے نام پر۔ کوئی تحقیقات تو کرے، کوئی تحقیقات تو کرے، کوئی انصاف کے تقاضے تو پورے کریں۔ آپ ملک میں صرف اور صرف رشوت ختم کرنے کے لیے، انکم ٹیکس چوری کرنے، ایکسائز ٹیکس چوری کرنے اور دیگر چوری کرنے کی جتنی سزا ان لوگوں کو کرائی ہے، اس سے 10% بھی محنت کریں تو پاکستان کو IMF کے پاس قرضے لینے کی ضرورت نہیں۔ بجلی 20 روپے یونٹ آ سکتی ہے۔ اربوں روپے کی روزانہ کرپشن کے ذریعے سرکار کی انکم ٹیکس چوری، ایکسائز ٹیکس دوسری سیل ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ کرپشن کے خلاف جہاد کریں۔ یہ پیپلز پارٹی سیاسی جماعت تو چھوڑے، مسلم لیگ نون لیگ کا مقابلہ کرے، نون لیگ پی ٹی آئی کا کرے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا کرے، MQ کرے، جماعت اسلامی کرے، جمعیت علماء اسلام کرے۔ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، عوام کو اپنا ووٹ دینے دیں۔ کسی ایک بھی ادارے کو، پولیس کو، DC کو، DIG کو، IG کو یہ کیسے حق ہے کہ کسی ناحق غریب کے گھر میں چادر چار دیواری توڑے، اس کی ماؤں بہنوں کو اٹھائیں، جھوٹے پرچے کرے، انہیں کئی دن حراست میں رکھے، ان کے جسم پر تشدد کرے۔ اگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا تو انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے، اس میں پتہ کتنے ظلم ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، آپ پہلے جعلی مقابلے کرواتے تھے، آپ قابل احترام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں آپ کو حکومت ملی اور مارچ کی میری آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن یہ کہانی پھر صحیح، یہ ظلم روک کے سیاست اگر مضبوط ہوگی تو یاد رکھیں ادارے بھی مضبوط ہوں گے۔ سیاستدانوں کو سیاسی فیصلے کرنے دیں، لیکن یہاں تک کہ آپ نے ایک سپریم کورٹ، ملک کی سب سے بڑی عدالت، جس میں بہت کریڈیبل شخص چیف جسٹس بننے آ رہے تھے جیسے منصور علی شاہ، آپ نے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی، تیسرے بندے کو جج بنا دیا گیا۔ انصاف کی امید دم توڑ گئی، مردہ ہو گئی، لوگوں کے چہرے مرجھا گئے کہ وطن عزیز سے انصاف کا جنازہ اٹھ رہا ہے، دھوم سے آؤ، 26ویں ترمیم آ رہی ہے۔ خیر ناظرین، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور تو اور آصف علی زرداری صاحب کمال کر گئے، انہوں نے کہا میں دوسری دفعہ عوام کی حمایت سے صدر بنوں۔ نہیں زرداری صاحب، خدا کے واسطے یہ نہ کہ شہید بے نظیر بھٹو سے ہمارا بہت ادب کا رشتہ تھا، آپ
जाली फॉर्म 47 में नून लीग को सपोर्ट करने पर, जिस नवाज शरीफ को आप कहते थे धरती का नसूर है, जो शहबाज शरीफ आपको कहते थे जरदारी साहब के गले में पटा डाल के घसीटूंगा, जो जरदारी साहब कहते थे, आपने उनका वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कराया, उसके बदले में आपको सदर पाकिस्तान बनाया गया। आप अवाम के वोटों से नहीं आए, ये हुकूमत अवाम के मैंडेट को चोरी करके बनाई गई, क्योंकि आपको खौफ आता है इमरान खान से, नून लीग को खौफ आता है इमरान खान से, MQM को खौफ आता है इमरान खान से, और भी कुछ लोगों को खौफ आता है। आप सब इकट्ठे हो गए। लेकिन अवाम, अडयाला जेल में बैठे इमरान खान ने अवाम को इकट्ठा कर दिया, एक मुश्त कर दिया, यूं जोड़ दिया। अब ये अवाम का और उसका रिश्ता नहीं टूट रहा, ना आपसे तोड़ा जाएगा। जुल्म का बाजार बंद कर दे, जुल्म का बाजार बंद कर दे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने हमें फिर बार बार कैद किया। साफत भी कैद में है, बेड़िए हैं, हाथों में हथकड़ी है, जुबान पे अल्फी का ताला है। दुआ करे कि पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान अपनी आईनी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हर अदारा आइन और कानून का पाबंद हो, पाकिस्तान की अवाम की हुक्मरानी हो, बेरोजगारी के लिए बाहर ना जाना पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।